افسوس کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے کامیابی کا راستہ بتایا ہے، جس چیز کو اللہ نے کامیابی کا مدار بتایا ہے، ہم نے اس کو بھلا دیا۔ جو چیزیں اللہ کے نزدیک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، جو دین کی بنیاد ہے، جن کے ذریعے سے انسان کا وجود قائم ہے، جن کے ذریعے سے دین قائم ہے، آج ہم نے ان بنیادوں کو کھوکھلا کر رکھا ہے۔ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں وہ ہیں جو شریعت کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، جو انسان کی زندگی میں اور انسان کی کامیابی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور محبوب ترین نبی مانا جائے۔ یہ سب سے بنیادی حیثیت ہے۔ اللہ کے نزدیک کامیاب ہونے کی سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کو اللہ مانے۔ پھر کسی چیز کا کوئی سوال اللہ کے علاوہ کسی سے نہ کرے، اور کسی چیز کا کوئی مطالبہ اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنا سر نہ ٹیکے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنی ضرورتیں نہ رکھے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے اپنے ہاتھ سوال کے لیے نہ کھڑے کرے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے دین میں، وہ ہے نماز۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے، پھر روزہ ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلام کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر کوئی شخص بنیادوں کو قائم رکھتا ہے تو وہی شخص کامیاب ہو سکتا ہے۔ جس طرح اگر گھر کی بنیادیں کمزور ہو تو جو اوپر کی عمارتیں ہیں وہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی ہے۔ ان عمارتوں سے کوئی شخص یہ چاہے کہ ان کمزور بنیادوں پر عمارت کھڑی کر کے وہ اس گھر میں محفوظ رہنا چاہے، اس گھر میں امن و امان کے ساتھ رہنا چاہے، اس گھر میں مطمئن رہنا چاہے، تو وہ شخص پلے درجے کا بیوقوف ہے۔ جس گھر کی بنیاد کمزور ہو، جس گھر کی نیو کمزور ہو، اس گھر کی عمارتوں میں اگر کوئی شخص مطمئن رہنا چاہتا ہے، اس گھر کی عمارتوں میں اگر کوئی شخص اطمینان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، وہ شخص پلے درجے کا بیوقوف اور نادان ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے دین کی بنیادوں کو کمزور کر کے، دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے، کہ جو بنیادوں کو کمزور کرے، جو دین کی بنیادی حیثیت رکھتی ہے، سب سے پہلے اللہ کو اللہ مانے، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے طریقے کو اپنے اوپر واجب سمجھے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور حج کرے اگر اللہ نے اس کو استطاعت اور طاقت دی ہو، اور رمضان کے روزے رکھے۔ ان کو اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا ہے اور ان پر اگر کوئی شخص ان کی پابندی نہیں کرتا ہے، تو وہ چاہے اپنے آپ کو جتنا کامیاب سمجھے اور وہ چاہے اپنے آپ کو جتنا مطمئن سمجھے، وہ شخص اس دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن کریم کا اٹل ارشاد ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، جس میں کوئی لچک نہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں، جس میں کئی جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے اور نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کو جو اللہ کو اللہ مانے، الا الذین آمنوا، جو اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرے، جو اللہ کے حاکمیت کو تسلیم کرے اور جو اللہ کے ایک ہونے کو تسلیم کرے، وعملوا الصالحات، اور پھر اسی پر بس نہیں کرے کہ صرف اللہ کو مان لیا اور نیکی کے تمام دروازے بند کر دیے، تو وہ شخص بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پر وہ کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اپنے برے اعمال کے نتیجے بھگتنے پڑیں گے۔ اس لیے اگر ہم نے اللہ کو اللہ مانا تو اس کے تقاضے پر آپ کو چلنے پڑیں گے، اس کے تقاضے پر عمل کرنے پڑیں گے۔ وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جب ہم نے اللہ کو مان لیا اور ہم نے نیکی کے راستے کو اختیار کر لیا تو بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ وتواصوا بالحق، ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے حد پر، اپنی استطاعت پر، اپنے آس پاس کے ماحول کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بزرگوں کو یہ کہیں کہ آپ بھی اللہ کو مانیے، آپ بھی اللہ کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کریے، آپ بھی نماز پڑھیے، آپ بھی روزے رکھیے۔ وتواصوا بالحق، اس آیت کریمہ کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ ہم نے جب اللہ کو مانا تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا وہ بھائی جو دین سے دور ہے، جو مسجدوں سے دور ہے، جو اللہ کی شریعت سے دور ہے، جو فرض نمازوں سے دور ہے،
اس کے اندر بھی اس کی زندگی میں بھی فرض نمازوں کی اہمیت آ جائے، وہ بھی فرض نماز پڑھنے والا بن جائے۔ پھر آخر میں یہ بات کہی گئی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جب ہم اچھی بات کسی کو کہنے جائیں گے، جب ہم اس کو دین کی طرف لانے جائیں گے تو وہ برا بھی مانے گا، وہ کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی کرے گا۔ ہم اس وقت ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو برداشت کریں، اس پر صبر کریں، اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو اور اس کی سخت باتوں کو ہم برداشت کر کے وہاں سے آ جائیں۔ قرآن کریم کی اس پورے آیت کے اندر یا پوری سورت کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور نیکی کے راستے پر چلیں اور اپنے بھائیوں کو بھی نیکی کے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کرنے والا اور ایک دوسرے کو بھی نیکی کی باتوں کی طرف رہنمائی کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔